تو ہم نے آپ لوگوں کو پچھلے ایپیسوڈ میں لو ٹرائنگل بتایا تھا کہ رامو شامو اور ماہی کی سٹوری آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ وہاں پہ کس طرح سے لو ٹرائنگل نے کام کیا، اور رامو جو تھا وہ بہت زیادہ غرور اور مغرور اور تکبر میں اور اپنی وہ یہ انا اور بڑے بولوں میں بہہ گیا تھا، اور جس لڑکی کو اس کو اتنا مان تھا، جس کو کہتی تھی میں تم سے پتہ نہیں اتنا پتہ نہیں کتنی محبت کرتی ہوں، اس لڑکی نے اس کو کیسے کٹایا، اور صرف ایک مہینے کے اندر وہ ساری باتیں ہم نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتائی تھی۔ اب اس ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بات ہم لوگ پہنچ گئے ہیں 2012 میں کے اینڈ میں، اور اب جو شامو اور ماہی کی جو محبت ہے وہ بہت آسمان پہ چڑھ گئی ہے۔ وہ انہی دنوں میں فلم آئی تھی جب تک ہے جان، اور وہاں پہ گانا تھا سانس میں تیری سانس ملی تو مجھے سانس آئی، تو وہ والا گانا یو فون کی سم پہلی دفعہ میں نے دیکھی، اور یہ والا سین سارا چل رہا تھا، تو وہ چلتا رہا سین۔ اس کے بعد جناب جی وہ بہت ہی زیادہ اس شامو کی زندگی میں چینج لے کے آئی تھی۔ مطلب ایک سمپل سی لائف گزارنے والا ایک بالکل بورنگ سا بندہ، جس کا کام تھا شادی حال میں دہاڑی کر کے آ کے سو جاؤ، پھر اگلی دہاڑی کا ویٹ کرو، پھر اخبار پڑھ لو یا میچز دیکھ لو، کرکٹ دیکھ لو، یا زیادہ سے زیادہ ماموں کے گھر چکر لگا لو، اس سے اوپر اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ ایک دم لائف میں جب مدیحہ جیسی کلرفل ماہی جیسی کلرفل لڑکی آئی تو سین سارے کے سارے بدل گئے، اور وہ انجوائے کرنے لگ گیا، لائف کا جینے لگ گیا، اور بہت اس کو اچھا لگنے لگ گیا لائف۔ ایک جب بھی اس کا جتنا مرضی کام کر لو، وہ مطلب 3 دن کام کر کے بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، بیکاز اس کی لائف میں ایک ایسا پارٹنر، ایک ایسی چیز، ایک ایسا شخص حصے دار بن گیا تھا جو اس کی ساری تھکاوٹ کو اتار دیتا تھا، اور بہت ہی مطلب کہ ایک رومانٹک ٹائپ کی لائف بن گئی تھی، جو لائف میں ایک لائف کی ایک دشا جو ہے نا وہ مل گئی تھی۔ اور ہوا کچھ یہ کہ اس کے بعد رامو نے کوشش کی، یہ نہیں کہ اس نے کوشش نہیں کی، اس نے بہت کوشش کی، اس نے 3 سے 4 مہینے کوشش کی، مگر وہ لڑکی اس کو کٹا چکی تھی، اور وہ اس کا اس سے بالکل دل بھر چکا تھا، بور ہو چکی تھی، اور اب اس کو تمام تر جو چیزیں تھیں وہ رامو میں نظر آ رہی تھی۔ رامو کیونکہ انگلش بولتا تھا اور اچھا ایجوکیٹڈ وہ پرسن تھا، اور سب سے پہلے خشک زمین تھی، اور وہ پہلی بارش کا ٹپکا جب خشک زمین پہ پڑا تو وہ ایک الگ ہی ایک میچنگ بن رہی تھی دونوں کے درمیان، دونوں کی جوڑی بہت زبردست تھی۔ وہ جو پہلے رامو کو وہ کہتی تھی کہ میں تم سے پتہ نہیں اتنا پتہ نہیں کتنا پیار کرتی ہوں، آج کل وہی ڈائلاگ وہ شامو کو بول رہی تھی اور بار بار بول رہی تھی، تو رومانٹک لائف چلی گئی تھی بہت زیادہ شامو کی، اور لائف میں وہ صبح سے لے کے رات تک، صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک، بس بھائی کال پہ کالیں ہو رہی تھی۔ شامو نے 1200 روپے کا موبائل بھی لیا، اتوسا موبائل لیا، اور بڑا پیارا مطلب سین تھا وہاں پہ، صحیح مطلب لائف گزر رہی تھی، بہت مزیدار سال تھے وہ والے جب یہ سین ہو رہا تھا۔ تو یہ 1 سال تک تو محبت ایسے ہی بڑھتی رہی، چلتی رہی، باتیں ہوتی رہی، اس دوران اس کے دوستوں سے ملاقات ہوئی، اور بہت زیادہ مزیدار سین تھے وہ والے، اور اس کے بعد ان لوگوں کی زندگی بہت ہی رنگین سے رنگین ہوتی گئی۔ اس کے بعد سین یہ بنا کہ ان لوگوں نے 2013 میں 1 سال بعد ملنے کا ارادہ کیا۔ اس دوران شامو کی زندگی میں جو ماہی تھی بہت کام آئی، بہت اس کی جگہ کام آئی، جب بھی مشکل پڑتی تھی تو وہ لڑکی سیسا پلائی دیوار کی طرح اس مشکل کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی اور شامو کا ساتھ دیتی تھی۔ اور جو رامو تھا وہ ان دنوں اپنی ایک پرانی مشوقہ کے چکر میں پڑ گیا تھا اور اس کو بھول گیا تھا، اس کو پتہ کو کوشش رائگاں ہیں، اب چڑیاں جو ہے واپس نہیں آنے والی۔ خیر یہ اس دوران جو 1 سال گزرتا ہے بہت زیادہ اس کا ساتھ دیتی ہے وہ لڑکی، بالکل پیور لڑکی بن کے، مطلب جتنا ایک لڑکی سوچ بھی نہیں سکتا لڑکا، اس حد تک وہ لڑکی 1 سال تک ساتھ دے چکی تھی۔ اب ٹائم آیا تھا ملاقات کا، یہ ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، کیسے ہوئی، ملاقات میں کیا ہوا، بہت ہی شاندار سٹوری آگے آنے